ان کا کہنا ہے کہ اگر زمین گیند کی طرح گول ہے تو اس پر ہر شے ٹھہرے کیوں ہوئی ہے؟ اشیاء کو تو سرک سرک کر نیچے گرنا چاہیے، کوئی شے نہیں ہل رہی، اس کا مطلب ہے کہ زمین گول نہیں بلکہ چپٹی ہے۔ پھر ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ زمین اگر اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہے اور سورج چاند سمیت تمام کے تمام ستاروں سیاروں کے ساتھ اپنے مدار میں انتہائی تیزی سے سفر کر رہی ہے، انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے آگے اپنی اجل مسمى کی طرف بڑھ رہی ہے، تو کوئی شے ہلتی کیوں نہیں؟ کسی شے کا نہ ہلنا یہ ثابت کرتا ہے کہ زمین حرکت نہیں کر رہی بلکہ زمین ساکت ہے۔ آزاد پر بات کریں گے۔ اس وقت آپ کو سکرین پر آیات نظر آ رہی ہیں، ان میں لفظ استعمال ہوا ہے مہدن، ماہدون، مہاد۔ اور ناظرین، مہد کے معنی ہے اپنی طرف کھینچے رکھنا، اپنی طرف سمیٹے رکھنا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 53 اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا الذی جعل لکم الارض مہدا، اسی ذات نے کر دیا تمہارے لیے ارض کو اپنی طرف کھینچے رکھنے والی، اپنی طرف سمیٹ کر رکھنے والی۔ پھر اس طرح اگلی آیت سورہ زاریات کی آیت نمبر 48 والارض فرشناہا فنعم الماہدون، اور ارض تھی فرش بنا دیا یعنی رہنے کے قابل بنا دیا، پس کیا ہی زبردست ہر شے کو اپنی طرف کھینچ کر رکھنے والی، سمیٹ کر رکھنے والی۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نبا کی آیت نمبر 6 میں کہا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں کر دیا ارض کو ایسا کہ ہر شے کو اپنی طرف کھینچے رکھنے والی، اپنی طرف سمیٹے رکھنے والی۔ ناظرین، ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت ہی صراحت کے ساتھ ان کے چاروں اعتراضات کے جوابات دے دیے۔ آپ گزشتہ ایک ساتھ میں یہ بات جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف پہلوؤں سے پھیر پھیر کر یہ بات واضح کر دی کہ زمین گیند کی طرح گول ہے، اور گیند کی طرح گول ہونے کے باوجود سپاٹ خصوصیات کی حامل ہے، جیسا کہ آپ سورہ نوح کی آیت نمبر 19 میں دیکھ رہے ہیں واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ ہے کر دیا تمہارے لیے زمین کو بساط، یعنی زمین گیند کی طرح گول ہونے کے باوجود تمہارے لیے ایسی بنا دی کہ تمہیں رائی برابر بھی اس بات کا احساس نہ ہو کہ زمین گیند کی طرح گول ہے، بلکہ تمہیں ہر لحاظ سے ایسی نظر آتی ہے اور ایسا احساس ہوتا ہے کہ وہ چپٹی ہے۔ تم کسی گیند نما گول شے پر یعنی گولے پر نہیں رہ رہے جس سے تمہیں یہ خوف ہو کہ آگے جانے سے کہیں تم سرک کر زمین سے نیچے گر جاؤ گے، بلکہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم بالکل سپاٹ شے پر رہ رہے ہو، یوں تمہیں نیچے گرنے کا بالکل بھی کوئی خوف نہیں۔ ناظرین، کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ اگر زمین گیند کی طرح گول ہے تو اس پر ہر شے ٹھہرے کیوں ہوئی ہے؟ اشیاء کو تو سرک سرک کر نیچے گرنا چاہیے تھا، لیکن جب کوئی بھی شے ہل نہیں رہی، سرک کر نیچے نہیں گر رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ زمین گول نہیں بلکہ چپٹی ہے، کیونکہ چپٹی شے پر کوئی بھی شے سرکتی نہیں، ادھر ادھر ہلتی نہیں۔ تو ناظرین، ان کے اس اعتراض کا اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے ہی قرآن میں جواب رکھ دیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات میں کہا کہ ہم نے زمین کو مہاد بنایا، ہر شے کو اپنی طرف کھینچے رکھنے والی، ہر شے کو اپنی طرف سمیٹ کر رکھنے والی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں تک کہہ دیا کہ کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا، یعنی کیا ہم نے زمین کو ہر شے کو اپنی طرف کھینچ کر رکھنے والی نہیں بنایا؟ آج تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، جسے تم زمین کی مقناطیسی قوت کا نام دیتے ہو، جس کی وجہ سے زمین پر ہر شے اس کی طرف کھینچی ہوئی ہے، تو کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا؟ یعنی آج تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، آج تم اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ چکے ہو۔ اب ناظرین، جب زمین ہر شے کو اپنی طرف کھینچے ہوئے ہے، سمیٹے ہوئے ہے، تو پھر غور کریں یہ کیسے ممکن ہے کہ زمین پر کوئی شے سرک کر نیچے گرے؟ یعنی آپ کے پاس مقناطیس کا ایک بڑا ٹکڑا ہو اور اس کے ارد گرد لوہے کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوں جنہیں وہ اپنی طرف کھینچے رکھے، اپنی طرف سمیٹے رکھے، تو کیا پھر لوہے کے ذرات ادھر ادھر سرکیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔
یہی خصوصیات زمین میں رکھ دی گئی۔ زمین بھی مقناطیس کے ٹکڑے کی طرح ہر شے کو اپنی طرف کھینچے ہوئے ہے، تو جہاں تک زمین کی مقناطیسی قوت ہے، مقناطیسی کشش ہے، وہاں تک بھلا کوئی بھی شے کیوں سرکے گی، کیسے سرکے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں مختلف پہلوؤں سے اس حقیقت کو بالکل کھول کر واضح کر دیا، ہر پہلو سے واضح کر دیا۔ یوں ناظرین، آپ نے جان لیا کہ ان کا یہ اعتراض سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں، جو ان کی اصلیت کی عکاسی کرتا ہے، ان کی حقیقت کو بالکل کھول کر رکھ دیتا ہے۔ پھر ناظرین کا دوسرا اعتراض تھا کہ اگر زمین اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہے اور اس کے علاوہ سورج، چاند سمیت تمام کے تمام ستاروں سیاروں کے ساتھ اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتی ہوئی آگے اپنی اجل مسمى کی طرف بڑھ رہی ہے، تو کوئی شے ہلتی کیوں نہیں؟ کسی شے کا نہ ہلنا یہ ثابت کرتا ہے کہ زمین حرکت نہیں کر رہی بلکہ زمین ساکت ہے۔ تو ناظرین، ان کے اس اعتراض کا بھی انہی آیات میں جواب دے دیا گیا، وہی جواب جو ان کے پہلے اعتراض کا ہے۔ جب زمین ہر شے کو اپنی طرف کھینچے ہوئے ہے، سمیٹے ہوئے ہے، تو پھر جو کچھ بھی زمین پر ہے ان میں سے کوئی بھی شے کیسے ہلے گی، کیوں ہلے گی؟ سوائے یہ کہ اگر کسی شے پر زمین کی کھینچنے کی قوت کے خلاف قوت کا استعمال کیا جائے۔ اگر کوئی بھی شے زمین کی مقناطیسی قوت کے خلاف قوت استعمال کرتی ہے تو وہ ہلے گی، اگر وہ زمین کی قوت کے خلاف قوت استعمال نہیں کرتی، زمین کی مقناطیسی قوت کے خلاف قوت استعمال نہیں کرتی، تو وہ کیوں ہلے گی؟ وہ بالکل نہیں ہل سکتی۔ یوں ان کا یہ اعتراض بھی بے بنیاد اور جاہلانہ ثابت ہوتا ہے، جو ان کی ذہانت اور ان کی عقل کی عکاسی کرتا ہے، ان کی حقیقت کو بالکل کھول